السلام علیکم گائز، اٹس می عمر راجپوت اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ سو گائز، آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ ملیشیا میں ایز انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کتنا ارن کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ وہ پارٹ ٹائم جاب کر کے کیا اس کی ارننگ ہو سکتی ہے، فل ٹائم جاب کر کے کیا ارننگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ریسٹورینٹس وغیرہ میں جو جاب ہوتی ہیں، کیفے وغیرہ میں جو جابز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا ارن کر سکتا ہے بندہ، اپنے اخراجات نکال سکتا ہے نہیں نکال سکتا۔ ملیشیا میں کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو مطلب اپنی ارننگ ٹھیک کر سکتا ہے۔ ملیشیا میں مطلب کون سا ایسا بندہ ہے جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آتا ہے تو وہ اپنے معاملات ٹھیک طریقے سے چلا سکتا ہے، نہ کہ اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اچھا برا وقت اسے دیکھنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتا رہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کوئی اسکل نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کو جاب ملتی ہے کسی ریسٹورنٹ میں، کسی کیفے میں، ٹھیک ہے، وہ زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ پارٹ ٹائم اس کو ملتا ہے تو وہ پارٹ ٹائم اس کو 6 رنگٹ 7 رنگٹ پر آور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر فل ٹائم کام ملتا ہے تو اسے سٹارٹنگ میں ملے گی 1500 1600 سیلری، ٹھیک ہے، 1500 1600 رنگٹ۔ اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایجنٹس وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں انفارمیشن یہ ملتی ہے کہ آپ جا کے نا ملیشیا میں منتھلی آپ 2500 رنگٹ 3000 رنگٹ آپ کما سکتے ہو، ٹھیک ہے، ریسٹورینٹس میں جاب کر کے، کیفے وغیرہ میں جاب کر کے۔ ایون کہ پارٹ ٹائم میں بھی وہ انہیں یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ پارٹ ٹائم میں آپ اگر کام کرو تو 2500 رنگٹ آپ کما سکتے ہو، جو کہ بالکل ہی غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹنگ میں اتنی سیلری آپ نہیں لے سکتے، چاہے آپ مینیجر ہو، چاہے آپ جو بھی ہو پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ مینیجر تو نہیں، ایک اسٹوڈنٹ لیول پہ بندہ کو کتنی کو مطلب اسکل ہوگی، زیادہ سے زیادہ اس نے ڈپلوما کیا ہوگا۔ تو سین یہ ہے کہ اگر اسٹارٹنگ آپ کو سیلری ملتی ہے تو وہ 1500 رنگٹ تک ملتی ہے، ٹھیک ہے، 1500 سے 1700 رنگٹ تک۔ تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کہہ لیں کہ آپ کی ترقی ہوتی ہے تو 100 200 رنگٹ آپ کو ایکسٹرا ملتا ہے، تو پھر آپ کی 1800 2000 2200 2300 تک بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک مدت کے بعد 2 منتھ 3 منتھ 4 منتھ 5 منتھ کے بعد، اچھا یہ ویری کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا جدھر آپ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ریسٹورینٹ یا کیفے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ ایسے ریسٹورینٹ بھی ہیں جن کی 1500 سے اوپر جاتی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اکاموڈیشن دیتے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا دیتے ہیں، تو یہ سین ہے۔ سو میجرلی جو جابس وغیرہ ملتی ہیں نا اسٹوڈنٹس کو، یہ ریسٹورینٹس کیفے وغیرہ میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شیشہ کیفے میں دیکھ لیں، ادھر مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگر ہم دوسری سائڈ پہ ہیں تو سیکورٹی کی جاب ہے، سیکورٹی کی جاب میں 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، ایک منتھ میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ہوگی آپ کو، ٹھیک ہے، مطلب کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ اس کی سیلری ہوتی ہے تقریباً 1700 1800 1900، ٹھیک ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں چاہے آپ ورک ویزے پہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سیلری ہوتی ہے۔ سین کچھ اس طرح سے ہے کہ بندہ وہ جو ادھر سروائیو کر سکتا ہے صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے، وہی کر سکتا ہے جو مطلب ای کامرس جسے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اپنے کوئی جیسے کہہ لیں کہ ملیشیا میں آئی ٹی کا جو ہے نا، آئی ٹی میں جابز وغیرہ کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ویب ڈیزائننگ آتی ہے، گرافک ڈیزائننگ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا اسے کہتے ہیں، ورک ایکسل ہے، جو کیا اسے کہتے ہیں، ایکسل پہ ورک جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اڈوب فوٹو شاپ ہے، مطلب آپ کو کمپیوٹر کے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی اسکل رکھتے ہو، اس میں مہارت آپ کو حاصل ہے تو کافی جابز ہیں ادھر، ٹھیک۔ اسٹارٹنگ سیلری بھی اس کی جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی 2500 سے 2700 3000 3200۔ تو یہ سین ہے، مطلب بندہ وہ ملیشیا میں جو ہے نا صحیح سروائیو کر سکتا ہے، یا ایزیلی جسے کہہ لیں کہ اس کے پاس کوئی اسکل ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کے لیے مشکل نہیں ہے۔ لیکن جو ایسے آتا ہے جس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، آنا ہے، اس نے یہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ جی میں نے اور جاب وغیرہ کر کے، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی جاب کر کے میں اپنی فیس بھی نکال لوں گا، اپنے اخراجات بھی کر لوں گا۔ ہاں، فیس آپ نکال سکتے ہو 2000 رنگٹ تک اگر آپ کی سیلری ہو، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے اخراجات دیکھنے ہوں، صرف اپنی اسٹڈی دیکھنی ہو، مطلب پاکستان میں کوئی اتنی سیونگ وغیرہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اگر آپ پیچھے سپورٹ نہیں کرتے تو پھر بھی اوکے ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پیچھے بھی سپورٹ کرنی ہے، اپنے سیلری بھی اپنی ادھر فیس بھی پے کرنی ہے، لیکن بات وہ آ جاتی ہے کہ جب بندہ سٹارٹنگ میں آتا ہے نا، سٹارٹنگ میں، مڈ میں اور سال کے فائنل میں بہت فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے انسان تھوڑا تھوڑا ٹائم گزارتا ہے، اس حساب سے پھر اس کی سیلری میں اس کے پاس وے آف انکم تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، مطلب جیسے جیسے تعلق اس کا ہوتا ہے ویسے ویسے کوئی پارٹ ٹائم کام آتے ہیں جس میں آپ کو پر ڈے بھی 100 رنگٹ 120 30 مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انیشلی نہیں، تقریباً مطلب سٹارٹ میں نہیں، جب آپ ملیشیا آتے ہو تھوڑا سا 2 منتھ 3 منتھ 5 6 منتھ کے بعد آپ کو جا کے
معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے بات کر لی نا کہ اور جاب کر کے آپ کیا ارن کر سکتے ہو، مطلب ریسٹورینٹس وغیرہ میں کام کر کے کیا ارن کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے ٹھیک ہے، تو آپ مطلب ای کامرس میں ٹھیک ہے کیا ارن کر سکتے ہو، مطلب کسی آئی ٹی کے سیکٹر میں کیا آپ کی سیلری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں نا تو ملیشیا میں نا، جیسے ہم یو کے میں آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو بڑے ملک ہے ٹھیک ہے، ادھر دیکھتے ہیں موبر ایٹس یہ وہ ٹھیک ہے۔ ادھر ایک نا گو گیٹر ایپ ہے، ایپ کا نام ہے گو گیٹر، جو مجھے پتہ چلا تھا جب میں ملیشیا آیا تھا، مجھے 6 منتھ کے بعد پتہ چلا تھا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بائک ہے تو بائک پہ آرڈر آئیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کار ہے تو کار والا آپشن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ اس میں اگر میں آپ کو تقریباً اس کا نچوڑ نکال کے بتاؤں کہ مطلب کیا اس کا اوور آل آپ کا سین بن سکتا ہے، اگر آپ ایک دن میں 8 سے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، 8 سے 10 گھنٹے اگر آپ کام کرتے ہیں بائک پہ، تقریباً آپ 80 سے 100 رنگٹ کما سکتے ہیں، 110 بھی کما سکتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ ویری کرتا ہے ویدر پہ ٹھیک ہے، سم ٹائم یہ ہے کہ بارش شید ہو گئی ہے تو آپ سے تو کام نہیں ہوگا، کیونکہ ملیشیا کی بارش نا پاکستان کی بارش سے بہت مختلف ہے ٹھیک ہے، تو بارش میں تو کام بالکل نہیں ہوگا بائک پہ ٹھیک ہے۔ تو یہ سین ہے، جیسے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بادل آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، بارش والا سین ہوا ہوا ہے، تو ادھر بارش آتی رہتی ہے، تو اس کے لیے بائک ہو تو کام اتنا سوٹیبل نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کار رکھ لو، کار رکھنے کے بعد اگر آپ تقریباً 5 سے 7 ہزار رنگٹ تک کی کار آ جاتی ہے، تقریباً 10 ہزار رنگٹ کی اگر آپ لیتے ہو اوکے سین ہے، کار لے لیتے ہو، کار پہ اگر آپ وہ کام کرتے ہو تقریباً 100 رنگٹ اگر آپ ایزیلی کما سکتے ہو، 100 بھی آپ کما سکتے ہو ٹھیک ہے۔ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب 1-1.5 سال کے بعد جا کے میں سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے، ان چیزوں میں ایسے ہے۔ جب نیا نیا بندہ آتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیا کروں میں کیا نہ کروں، مجھے تو کسی نے تو کہا تھا کہ 2500 رنگٹ سیلری ملے گی، ادھر تو مشکل سے 1500 مل رہی ہے ٹھیک ہے۔ باقی جیسے جیسے بندے کا رزق ہے نا، نصیب ہے، وہ آہستہ آہستہ بندے کی محنت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو ملتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر وہ بیٹھا رہے، گھر بیٹھا رہے آرام سے، کہ پیسے خود ہی آئی جائیں، ایسے تو نہیں ہوتا، محنت کرے گا ٹھیک ہے، ترقی کرے گا تو سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں یہ جہاں پہ آ کے مایوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو ہمت کرنے والے ہوتے ہیں، اسٹرگل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے۔ سارے معاملات ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایپ ورک کس طرح کرتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے سامنے آپشن آ جاتا ہے کہ یہ ڈیلیوری ہے ٹھیک ہے، یہ یہاں سے یہ آپ نے شاپ اے سے آپ نے پک کرنی ہے اور ٹھیک ہے شاپ بی پہ آپ نے لے کے جانی ہے ٹھیک ہے۔ مطلب اگر تو کوئی کوریئر ہے ٹھیک ہے، پارسل ہے ٹھیک ہے، اگر تو کوئی فوڈ ہے ٹھیک ہے، مطلب آپ نے اس شاپ سے اٹھانی ہے تو مطلب 10 کلومیٹر دور جو کالونی ہے نا، اس میں جو گھر نمبر 15 ہے نا، اس کا گیٹ نمبر اے ہے نا، وہاں پہ یہ وہ مطلب فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے کلومیٹر مینشن کیے ہوتے ہیں، یہ اتنے کلومیٹر آپ نے دور جانا ہے، تو اس میں انہوں نے رنگٹ بھی مینشن کیے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ کو رنگٹ ملیں گے ٹھیک ہے۔ تو بندہ محنت کرنے والا ہو، میرے دوست ہیں وہ بائک پہ 2500 3 ہزار بھی کماتے رہے ہیں ٹھیک ہے، بات وہی ہے محنت کی۔ سم ٹائم ایک دن میں آپ کو 120 رنگٹ 30 رنگٹ آپ کر سکتے ہو ایک دن میں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، سم ٹائم 50 بھی نہیں ہوتے، 60 بھی نہیں ہوتے، ویدر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے، اور آپ کتنی دیر تک کام کر سکتے ہو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ سین ہے۔ باقی بائک کا بھی میں بتاتا چلوں آپ کو، ملیشیا میں بائک چلانے کے لیے آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہونا چاہیے، پاکستان کا لوکل لائسنس بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے، پھر آپ ملیشیا میں بائک چلا سکتے ہو، نو ایشو۔ کار کا بھی یہی سین ہے کہ کار بھی آپ چلا سکتے ہو۔ اسی طرح ہم اپنی آج کی ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھائی کو ملیشیا کے بارے میں کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو، کسی ویزے کے ریلیٹڈ ٹھیک ہے، ورک ویزے کے ریلیٹڈ، ویزے کے ریلیٹڈ، اسٹڈی ویزے کے ریلیٹڈ، وہ مجھے ڈی ایم کر سکتا ہے۔ میرا واٹس ایپ کا نمبر، میری انسٹاگرام آئی ڈی ڈسکرپشن میں مینشن ہے، تو آپ جا کے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نو ایشو ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے گائیڈ بھی کیا ہے، کیونکہ جو کنڈیشن ہے، ابھی جو سچویشن ہے ملیشیا کی، اس میں ویزے پہ آنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے۔ ویسے آنا کیا، ویزے پہ اتنی سختی ہوئی ہے امیگریشن میں، یہ آپ کو جو ہے نا آگے نہیں آنے دیں گے ٹھیک ہے، پیسے بھی ضائع ہوں گے، تو ویزے کا تو سوچیے کہ نا آج کل کے دور میں ٹھیک ہے، ابھی جو ٹائم چل رہا ہے۔ پرمٹ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کھل گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کھلے، کس پہ یقین کریں ٹھیک ہے۔ تو یہ سین ہے۔ باقی اسٹڈی ویزے کا اوکے سین ہے، کسی بھائی کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، نو ایشو۔ تو اپنا خیال رکھیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔